ہاں نہیں آپ بس میں وہی کہہ رہا ہوں 1 منٹ ہے، آپ جلدی کر لیں، کر لیں گے تو آپ جی جی ٹھیک ہے۔ جی پلیز پلیز. 1 منٹ ہے جی. ہاں جی میں کہا آپ کو ذرا ٹائم دے دوں تاکہ آپ تسلی سے سوال کر لیں۔ ہاں ماشاء اللہ ٹائم زیادہ ہی دے دیا ہے، 2-3 سوال کر سکتا ہوں 1 منٹ میں. نہیں ایک سوال ایک اچھا جی، کرنا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ تسلی سے، اگر مطلب یہ نہ ہو کہ آپ سوال تسلی کر سے 1 منٹ میں کر لیں. ہاں یہ جی اچھا ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ جی. 1 منٹ ہی کافی ہے جی، مجاہدوں کو تو 10 سیکنڈ ہی کافی ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کے، انہوں نے یہ حمامۃ البشرا میں لکھا ہوا ہے والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاہر لا تأویل فیہ ولا استثناء، اور قسم دلالت کرتی ہے اس بات پر ان الخبر محمول، کہ بے شک خبر جو ہے وہ محمول ہے علی الظاہری، ظاہر پر محمول ہے، لا تعویل فیہ ولا استثناء، نہ اس میں کوئی تعویل ہے اور نہ کوئی استثناء، و الا فائی فائدتن کانت فی ذکر القسم، ورنہ قسم کے ذکر کا فائدہ ہی کیا. تو لب الباب یہ ہوا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قسم کے ساتھ دی گئی خبر وہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے، اس کی کوئی تعویل کوئی استثناء نہیں کیا جا سکتا اس میں. اچھا جی، یہ تھا مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ ضرور بھی ضرور تم میں نازل ہوں گے، وہ ایک حاکم عادل بادشاہ کی حیثیت سے صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے وغیرہ. آپ اس حدیث شریف کی ہر بات میں تعویل کرتے ہیں، تو کیسے تعویل کرتے ہیں؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں تعویل نہیں ہو سکتی، آپ لوگ تعویل کرتے ہیں. مرزا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے یا آپ کا تعویل کرنا درست نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جی. اس لیے اس کی ایک چیز بتانا چاہوں، 1 منٹ اور 40 سیکنڈ آپ نے دیے بھائی، اور میں نے صرف جیسے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ 1 منٹ سے زیادہ ٹائم دیا. اب آپ مائک کو کر لیں میوٹ، اور مربی صاحب آپ جی بات یہ ہے کہ جب قرآن شریف کی 30 آیات سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہو گئی تو اس کو ظاہر پہ کیسے معمول کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کو ظاہر پہ کیسے معمول کریں یار؟ اتنی تو آپ کو ہونی چاہیے علم کہ ایک چیز ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کی وفات قرآن شریف بار بار بیان کر رہا ہے، 30 آیتیں بار بار بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے وما کانا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. مرزا صاحب کی وہ 30 آیتیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو یہ قسم والی بات آپ کو یاد رہ گئی. تو ایک بندے کا وجود ہی نہیں ہے تو کیسے قسم ظاہر پر معمول کر لے؟ تو یہی اس کا جواب ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ مربی صاحب. جی ضیاء صاحب آپ کو جواب مل گیا؟ ٹھیک ہے جی. جو میں سمجھا ہوں، اگر غلط سمجھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. جو میں سمجھا ہوں مربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو کہہ دیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ چونکہ قرآن شریف سے ثابت ہو گیا ہے. آپ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. آپ کو ایک چیز انہوں نے سمجھا دی. اب اس کے لیے کوئی مناسب الفاظ آپ بتا دیں مرزا صاحب کا. پھر میرا سوال یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہ زندہ ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ وہ 30 آیات جو ہیں، عرض سن لینا، آپ اپنا اشکال پیش کریں، وہ نہ کریں کہ انہوں جی وہ میں پیش کروں. دیکھیں 30 آیات جو ہیں وہ مرزا صاحب کو بھی پتہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھی وہ 30 آیات. اس کے باوجود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قسم والی بات کی تعویل نہیں ہو سکتی. تو اب اس میں کیسے تطبیق پیدا کریں گے؟ یا تو مرزا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، درست ہے تو آپ طویل کر نہیں سکتے. آپ ایک کام کریں سر، میں آپ کو اس میں مشورہ دیتا ہوں. ربی صاحب اجازت ہے؟ جی پلیز. آپ وہ جو حدیث ہے نا وہ بما ترجمہ پیش کریں. جی چلو ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی بخاری شریف کی، 1 منٹ مجھے نکالنا ہے.
اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ یہ بخاری شریف کی ہے جی، حدیث نمبر 3448۔ حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابی شہاب عن سعید بن المسیب سمعنا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیها ثم یقول ابو ہریرہ وَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ بھی کر دوں جی؟ جی جی بالکل ترجمہ ہی تو کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ابن مریم ضرور بضرور تم میں نازل ہوں گے، ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے اور اتنا مال تقسیم کریں گے کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک واحد سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ جی جی مربی صاحب آپ نے تفصیلاً یہ حدیث سن لی ہے، آپ کو آ رہی تھی آواز؟ جی جی میں نے سن لی ہے، میں نے سن لی ہے۔ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں بڑی آسانی سے، ہاں جی کیونکہ اب جو سائل ہے اس کا یہ موقف ہے کہ اس میں تعویل نہیں کرنی، یہ ہاں اصل جی بات ہے، کیونکہ ہاں قسم جی اٹھا کے بات کی گئی ہے تو اس میں تعویل بالکل کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیوشکن، میں ایک منٹ الفاظ دیکھ لوں حدیث کے، تو میں آپ کو ایک منٹ جسٹ حمزی بھائی مجھے 5 منٹ دیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حدیث نہیں موجود نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو 5 منٹ دیں مجھے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ اتنی دیر اگر کوئی اور دوست جیسا، کوئی جلدی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی جلدی نہیں، میں ادھر ہی ہوں بیٹھا ہوں، چلے وہ اپنے پاس اگر اتارنا ہے تو دوبارہ لے لیجیے گا، اگر بیٹھنے دینا ہے تو میں بیٹھا ہوں۔ نہیں بیٹھے، ایز لانگ ایز آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ میں اپنے دوستوں کی بھی عزت کو محفوظ کرتا ہوں اور دوسروں کی بھی، سب کی عزت یہاں پہ اللہ کے فضل سے محفوظ ہے۔ جزاک اللہ احمدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین جزا دے۔ حمزی بھائی السلام علیکم۔ جی بھائی، یہ جو حوالہ ہے نا، یہ لے لیں زیاد صاحب، یہ حوالہ بتا دیں حمامت یہ جس میں آپ البشرا کا انہوں نے صفحہ نمبر چلے بتا دیں، حمامت البشرا ویسے 192۔ اس کی ویسے اردو ٹرانسلیشن بھی ہے نا موجود؟ ہاں حمامت البشرا کی اردو بھی ہے، اردو کا میں دیکھتا ہوں کون سا صفحہ۔ ہاں اردو کا پیج نمبر بتا دیں۔ اردو کا ایسا ہے کہ یہ حمامت البشرا کا 192 پہ جا کے جہاں آپ دیکھیں گے نا تو اس میں حمامت البشرا کا اپنا پیج نمبر ہوگا، یہ تو روحانی خزائن کا ہے نا 192، اس کے اندر حمامت البشرا کا اپنا پیج ہوگا، اس میں اس کے حساب سے گوگل پہ پھر سرچ کرنی آسانی سے پڑے گی حمامت البشرا اردو، میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ حمامت البشرا
یہ الاسلام پہ موجود ہے ضیاء صاحب؟ جی جی کیونکہ یہ اس میں نہیں ہے میرے خیال میں، وہ جو ہے نا روحانی خزائن میں اردو نہیں ہے. اس میں اردو نہیں ہے میرے خیال سے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے آپ کی جماعت نے، ہاں جی اور کیا ہوا وہ میں نے ویب سائٹ پہ مجھے ایک منٹ یہ ہم دیکھنے دیں، میں ڈھونڈتا ہوں اس کو. ہاں جی مجھے تو مل گئی ہے میرے خیال میں. جی جی مل گئی ہے. کون سا صفحہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اس میں بھی نہیں ہے. یہ کہ روحانی خزائن کا تو ہے اس کا 192، لیکن مترجم میں ظاہر ہے وہ اکیلا حمامت البشرا ہوگی نا. نہیں یہ میرے تو اس پاس نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. یہ بھی عربی ہے. اس کا اب ڈھونڈنا پڑے گا کون سا بنتا ہے پیج 192. اس کا ہے جی حمامت البشرا کا 14 بن رہا ہے یہاں پیج نمبر 14 حمامت البشرا کا. تو آپ 14 نہیں 15 14 ختم ہو رہا ہے، 15 سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں نہیں 14 کے اینڈ میں، 50 کے شروع، 50 سے پہلے. یہ حمامت البشرا مترجم میں آپ 14 نمبر اس کا پیج نکالیں اگر مترجم ہے آپ کے پاس. میں دیکھتا ہوں جی. 14 نمبر پیج اور 13 نمبر جو ہے وہاں پہ یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث سے شروع ہو رہا ہے. ایک منٹ جی، 13 نمبر شروع ہو رہا ہے جی. اوپر ٹائٹل بسم اللہ سے نیچے یا حیو یا قیوم. ایک منٹ. تیرہ میری طرف شروع ہو رہا ہے، ولا ینظرون الیہ نہیں بنی عطل استفادہ. یہ آپ کے پاس ترجمے والا ہے حمامت البشرا؟ ہاں ایک سائڈ پہ عربی لکھی ہے، ایک سائڈ پہ ترجمہ ہے. ہاں اس کو آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں، اس کے سائڈوں پہ جو ہے نا وہ پیج کا نمبر لکھا ہوا ہوگا سائڈز پہ. اچھا صحیح ہے، سائڈ والا پیج کہہ رہے ہیں آپ. ہاں حمزی بھائی یہ کون سی ہے حمامت البشرا؟ آپ کے پاس اردو ہے؟ ہاں جی میں وہ انٹرنیٹ پہ میں نے نکال لی ہے. ایک منٹ، میں بھی یہ حمامت البشرا میں نے 7ویں جلد نکال لی ہے، اور وہ الاسلام پہ اردو میں ہی موجود ہے. ایک منٹ، نہیں اس پہ نہیں ہے میرے پاس. یہ بقیہ حاشیہ وزام القوم ادھر سے کہہ رہے ہیں آپ؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ یا حاشیہ یہ بقیہ حاشیہ ہے اردو میں جی. لکھا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں نکلے گا، ہر ایک بستی میں داخل ہوگا اور سب بلاد پر غالب ہو جائے گا، اور سوائے مکہ مدینہ کے سب زمین لے لے گا. لیکن وہ حدیثیں ان قصوں کی تکذیب کرتی ہیں. پہلے تو تدبر و انصاف سے مسلم کی حدیث پر نظر کر چاہو جو جابر سے مروی ہے. کون سا پیج ہے؟ سوری یہ آپ 14 کا سٹارٹ ہو رہا ہوگا جہاں پہ، اس کے اینڈ میں ہوگا. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ ہاں یہ میرے خیال آپ 14 کے سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں. اسی کے اینڈ پہ جائیں تو یہ مل جائے گا جس پیج پہ، یہ سیم پیج پہ ہے. میں پڑھ دوں؟ یہ پڑھ دے پلیز. ٹھیک ہے جی. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں نکلے گا اور ہر بستی میں داخل ہوگا اور سب بلاد پر غالب ہو جائے گا، اور سوائے مکہ مدینہ کے اور سب زمین لے لے گا. لیکن اور حدیثیں ان قصوں کی تکذیب کرتی ہیں. پہلے تو تدبر و انصاف سے مسلم کی حدیث پر نظر کر جو جابر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے وفات سے 1 مہینہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم مجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں صدی گزرنے تک ان میں سے ایک بھی جی بھر ہرگز زندہ نہ رہے گا. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں جی ضیاء صاحب؟ اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ صدی گزرنے تک
موجود ان لوگوں سے روئے زمین پر کوئی بھی نہ ہوگا، اور بخاری نے بھی اپنی صحیح میں ایسا ہی ذکر کیا ہے، اور چونکہ مضمون واحد ہے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، آپ بتائیں کہ یہ وہی چیز ہے جو آپ نے کہی ہے؟ ضیاء رسول صاحب، یہ آپ نے کہا ہے کہ 192 پیج 192 پہ مجھے تو نظر آ رہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے ضیاء صاحب۔ جی 192 آپ کے پاس عربی والا ہے، روحانی خزان کا آپ نے اوپن کیا؟ رفیع صاحب کے پاس جی عربی والا ہے۔ عربی والا۔ اچھا، یہ اس کے حاشیے میں ہے، یہ 192 کا نیچے حاشیہ ہے، بقیت الحاشیہ جہاں لکھا ہوا ان ابن مسعود لا اچھا یاتی ٹھیک ہے، میتا سنتن، یہاں سے ٹھیک ہے، ایک منٹ، ہاں میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ۔ تو یہ جو صفحات ادھر سائڈ پہ لکھے ہوئے، یہ اصل کے صفحات ہی لکھے ہوئے ہیں نا پھر؟ ہاں یہ اصل کے ہیں، یعنی پھر حمامت البشرا جو الگ سے کتاب تھی نا، اس پھر کے ہمیں پیجز رائٹ سائڈ 192 پہ پہ جانا پڑے گا میرے خیال میں۔ جی پھر اس میں بھی ہمیں سائڈ پہ جو صفحات ہیں نا، نہیں، سائڈ والے 15 نمبر 14-15 نمبر ہے 192 روحانی خزائن کا۔ جب آپ کے پاس ترجمے والی ہے تو اس اچھا کے اچھا پیج نمبر 15 پہ جانا پڑے گا۔ پیج نمبر 15 پہ ابھی تو جو آپ پڑھ رہے تھے، آپ سیم پیج سٹارٹ سے پڑھ رہے تھے حمزی صاحب، اسی اچھا، پیج کے اینڈ میں پہ ہے، آپ سے یعنی سیم پیج ہی آپ پڑھ رہے تھے۔ وہی تو پوچھ رہا تھا میں آپ سے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک پڑھ رہے تھے آپ، میں نے دیکھ لیا اب۔ ایک دو پیرے تھلے چلے جاؤ، 15 پیج ہے، ایک دو پیرے تھلے چلے جاؤ۔ جو 15 پیج ہے اس کی ہیڈنگ ہے وہ خط جو مکہ سے آیا۔ حمامت البشرا کا پیج نمبر 15 اردو ترجمے والا جو ہے، اس کا پیج نمبر 15 میں تو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ ایم سی صاحب آپ کو بھی یہی نظر آ رہی ہے؟ ایک منٹ ہے، میں وہ بھائی جان آگے اردو ترجمے والے میں آپ نے فکر نہ کریں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں بس۔ وہ جناب میں آگے اردو چلا۔ ترجمے کا پیج نمبر 15 آپ نے نہیں جانا، اس کے سائیڈز پہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان پہ جانا ہے، آپ نے ان کے 15 نمبر پہ جانا ہے۔ ہاں نہیں، میں سمجھ گیا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اللہ دے بندے، مرزا صاحب دی کتاباں سانو سمجھانا پیندا کنج کڈنا والا۔ نہیں وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو سائڈ پہ صفحات ہیں وہ اصل ہاں کتاب کے وہی والا، صفحات ہے نا، وہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، جی لیکن یہ کم ہوتا ہے ایسا نا کہ اس طرح سے ہو، ذہن میں نکل جاتی ہیں باتیں۔ یہ بات آپ نے صحیح کر دی کہ ہم ہیں اللہ کے بندے۔ اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی۔ ضیاء رسول صاحب جنی دیر سارٹ آؤٹ کر دینا وہ ایک جڑا سی نا عقیدت مند سی داتا صاحب دے دربار تے گیا نا تے کہندا داتا مینوں تیرے کو 100 روپیہ لے کے جانا ہے، داتا تیرے کو 100 روپیہ لے کے جانا ہے۔ تے نال کوئی وابڑا کھڑا سی، وہ کہندا شرک کر رہا تو کیوں کو مانگ رہا ہے؟ انہیں کہنا دادا من نہیں پتا، میں تیرے کو لے کے جانا 100 روپیہ۔ وہ جڑا ہے سی بھابی نال کھڑا، انہیں جیب چ کڈیا 100 روپیہ، انہوں کہتا ہے تو 100 روپیہ لے لے، مڑ کے کسی قبر کو مردے کو نہیں منگی دا، یہ شرک ہوندا۔ انہیں لیا کہنا واہ داتا واہ، دیوایا بھی آئی وہ بھی وابڑے کو رائٹ۔ یہی گل کہ حوالے لب رہے ہیں وہ بھی سنی کو لب رہے ہیں اسی۔ اچھا جی، میں واپس اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ ہم ہوئے تھے۔ اچھا جی، ابن، اور میں آگے سے ہی پڑھوں گا۔ مربی صاحب موجود ہیں؟ اچھا مربی صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ یہ پیج نمبر 14 سے پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، میں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک پڑھ رہا تھا میں۔ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے یار کریں۔ ویسے اتنا ڈیلے نہیں سی ہونا چاہیے سوال دے وچ نا، مطلب اگے ٹھیک ہے۔ نہیں حمزی صاحب کو 1 گھنٹہ دی کلاس ایک رکھ لیا کرو، ادھے گھنٹے دی مینوں بلا لیا کرو تو میں تھوڑا جہا مربی زبان نو سمجھا دیا کراں، حوالے وغیرہ نکالن دا طریقہ، یا کل بھی NGO ایسی کافی ٹائم لاتا سی انہوں نے۔
نہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ایک گزارش کی تھی کہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں. نہیں اب وہ دیکھو جی، ایک مسئلہ یہ ہے زیار رسول صاحب آندے نے نکلو وضاحت ہے کہ کوئی نہیں ایم جی صاحب کوئی مسئلہ ہوندا. چلیں کوئی نہیں. زیار رسول صاحب آندے نے تے نہ کلو قصیدہ غوثیہ جڑا نا سکان لوبو کاسات المثالی تو شروع کر کے وہ سارا بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اس کا بھی ٹائم نکالیں گے. تو میں جی میرے پاس ابھی جگہ نہیں ہے، میں نے صرف مربی صاحب کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. آپ کال ابھی نہ ڈالیں. تو بتا رہا ہوں کہ وہ مربی صاحب دیکھنے گئے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ٹیکس ہیوی نہیں ہے، وہ بیچارے اینالاگ چیزیں استعمال کرنے والے بندے ہیں، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. کال کس نے کال ڈال دی آپ کو؟ تو وہ ایک کوئی ابو بکر میر صاحب ہے نا، انہوں نے کال ڈالی ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں لے لیں گے، کال لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سوال کے بعد دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں مل گیا. بات یہ ہے کہ اردو بھی ٹھیک ہے، جو میں پڑھ رہا تھا وہ بھی ٹھیک تھی. سنیں جواب سنیں. انہیں پوچھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ وَعَنْ ابن مسعود، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت پر بھی ہے، لا یاتی میات سنتن، کہ 100 سال نہیں گزریں گے، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ، کہ آج کے دن 100 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا. اور حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ مسلم نے بھی روایت کی ہے، وَهَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِ وَالْمَضْمُونِ، اور بخاری نے بھی یہ بیان کی ہے. اب حضور آگے کیا فرما رہے ہیں، فَوَجَبَ مِنْ هَذَا، اس سے یہ واجب ہو گیا، عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر ایک مومن پر، أَن يُؤْمِنَ يَمُوتُ الدَّجَّالَ بَعْدَ الْمِئَةِ من زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَّا كَيْفَ يُمْكِنُ التَّخَلُّفُ فِيمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحی من اللہ تعالی مؤکد بقسمہ. یہ جو قسم ہے، یہ جو حضور نے قسم اٹھائی ہے کہ واللت، میں خدا کی قسم یہ کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے، حضور نے اس ذات کی قسم کھا کر یہ کہا کہ دنیا میں کوئی روح آج سے 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. تو اس میں 2 قیامتیں ہوتی ہیں. ایک تو قیامت وہ ہوتی، ایک وہ قیامت، ایک میں کیوں جی کون بول رہے ہیں؟ مائک میوٹ رکھیں جی سب، باقی سب آپ کا مائک کھلا ہے، میوٹ کر لیں. تو حضور یہاں پہ قیامت کرنی کا، نسل کی قیامت کا یہاں قسم سے مراد لے رہے ہیں، وہاں اس قسم کا مراد نہیں لے رہے. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن کے خلاف قسم کھا سکتے ہیں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور پھر خدا تعالیٰ کا رسول وہ قسم کھا رہا ہے کہ واللتی نفسی بیدی، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ وہ جو عیسیٰ ہے، وہ جو آپ نے پڑھی وہ حدیث ساری، تو وہ یہاں پہ وہ قسم ہے جو حضور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ما من منفوست والی قسم ہے. اس پر کیسے قسم ظاہر ہو گئی؟ اور یہاں پہ حضور رکھ رہے ہیں والقسم، یہ جو قسم حضور نے کھائی ہے، اس خاص قسم، یدلو، اس پر دلالت کرتی ہے، ان الخبر، کہ یہ جو خبر حضور دے رہے ہیں کہ آج سے 100 سال تک کوئی نہیں رہے گا، محمول علی الظاہر، یہ ظاہر پر معمول ہے، لا تعویل فیہ، لا تعویل فیہ ولا استثناء، اس قسم میں نہ کوئی تعویل ہے اور نہ استثناء ہو سکتا ہے. وہ قسم والی، اس پہ تو حضور جا ہی نہیں رہے، وہ اور مضمون ہے، یہ اور مضمون ہے. جو قسم حضور کھا رہے ہیں اصل اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہاں سے جا کے کوئی روایت نکالی اور اس پر اس قسم کو ظاہر کر رہے. تو دیکھیں نا، یہ بڑی زیادتی ہے. حضور جس قسم کا ذکر کر رہے ہیں اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا
کہ حضور کس قسم کا ذکر کر رہے ہیں. اور کسی اور حدیث میں جا کر جو قسم حضور نے کھائی ہے، حضور قرآن کے خلاف کیسے قسم کھا سکتے ہیں؟ یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں قرآن شریف میں 30 آیات سے یہ ثابت ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس کو ہم وفات دے دیں، ہلاک کر دیں، وہ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ قسم وہ قسم ہے، نفس منفوسۃ والی قسم ہے جو یہاں پہ حضور بیان کر رہے ہیں. انہوں نے غلط سمجھا ہے، اس قسم سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ جواب اس کا. جی جزاک اللہ جی. جی ضیاء صاحب آپ نے سن لیا، جواب سن لیا جی؟ جی امجد صاحب میں نے سن لیا. ایک تو انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ درست نہیں کیا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ ان سے جو ہے وہ اختلاف کروں گا کہ مرزا صاحب نے جو بات وہاں پہ کی ہے، ایک بات یا تو آپ جان بوجھ کے چھوڑ گئے ہیں یا پھر آپ کی نظر سے نہیں گزری وہ، کہ جہاں پہ مرزا صاحب فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَمْكُنُ تَخَلُّفُ فِيمَا، کہ کیسے ممکن ہے کہ خلاف کیا جائے اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، یوحی من اللہ تعالی مؤکدم بقسمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہو اور مؤکد قسم کے ساتھ ہو. یہاں پہ مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ایک فرمان کے لیے میری یہ بات ہے، بلکہ وہ یہاں پہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو اس فرمان کا خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہو اور مؤکد بحلف ہو. اس کے آگے یہ بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر ظاہر پر محمول ہے. اب مربی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو حدیث شریف ہے، اس کے لیے تو یہ اصول ہے کہ قسم سے کھائی جائے تو اس پہ طویل نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری جو میں نے پیش کی ہے اس سے کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، وہاں آپ نے طویل کرنی ہے. وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے قسم ہی کھا کر بات بیان کی ہے نا، تو جو اصول یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ ہوگا. اگلی بات آپ نے پچھلی ٹرن میں بھی اور اس ٹرن میں بھی آپ نے یہ فرمایا تھا، کوشش کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. تو دیکھیں وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مرزا صاحب بھی تو اسی قرآن پاک سے حیات عیسیٰ ثابت کرتے تھے، اسی سے ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں آپ غلط بات کو آپ نہ کریں، جو جس سوال پہ آپ نے کیا ہے اس پہ رہیں. میں پہلے یہ بتا رہا ہوں والقسم، الف لام جب کسی قسم پہ آئے تو وہ خاص چیز ہو جاتی ہے. یہ میرے پاس قلم پڑا ہے، اس کو میں کہوں گا القلم تو یہ میرا قلم ہو جائے گا، الکتاب کہوں گا تو قرآن ہو جائے گی، صرف کتاب کہوں گا تو میرے پاس یہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس سامنے. تو آپ کو اتنا فہم ہونا چاہیے والقسم حضور کہہ رہے ہیں، اور الف لام سے مراد یہ قسم ہے جس کا حضور یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، حضور ہر قسم کا تو کہہ ہی نہیں رہے کہ جو حضور نے قسم کھائی ہے اس پہ یہ لاگو ہوتی ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں، پھر سنیں، حضور یہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحی من اللہ تعالی مؤکدہ بقسم ہی. آگے سوالیہ نشان ڈال کے حضور کہتے ہیں والقسم، یہ قسم جو یہ حدیث میں جو قسم آئی ہے یہ مراد ہے. والقسم یدل، اس بات پر دلالت کرتی ہے ان الخبر، کہ یہ خبر محمول ہے علی الظاہر. ظاہر پہ کیا محمول ہے؟ کہ آج سے 100 سال تک دنیا میں ہم میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا؟ لا تعویل فیہ، یہ جو حضور قسم کھا رہے ہیں واللتی نفسی، یہ منفوسۃ والی قسم جو ہے، اس میں فرمایا اس میں کوئی تعویل نہیں ہے، ولا استثناء، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور والقسم سے مراد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آگے حضور فرما رہے ہیں وَإِلَّا فَأَيَّ فَائِدَةٍ كَانَتْ فِي ذِكْرِ الْقَسَمِ، پھر الف لام لگا دیا. اور الف لام جب قسم پہ لگائیں تو وہ مخصوص قسم ہے، ہر قسم اس سے مراد ہی نہیں ہے. اب آپ اس کا جو مرضی ترجمہ کرتے رہیں، آپ کو حق اختیار ہے، جو مرضی اس کو الٹ بلٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے. جی محترم، مجھے آخری بات بتا دیں، پھر بات ساری واضح ہو گئی ہے.
آخری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے جس قسم کے بارے میں فرما رہے ہیں مرزا صاحب، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ وہ 100 سال کے عرصے تک جو روئے زمین پر ہیں تو وہ سارے فوت ہو جائیں گے، یہ والی جو، اس میں صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے اس میں طویل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں آج سے 100 سال تک یہ زندہ نہیں رہیں گے. اس کو کہتے ہیں قیامت کرنی، کہ قیامت سے پہلے یہ 100 سال والے، یعنی آج سے فرض کریں، میں کہتا ہوں اس وقت جو حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آج سے 100 سال بعد ہماری 2 نسلیں کہہ لیں، 3 نسلیں کہہ لیں، 4 نسلیں کہہ لیں، جتنی بھی نسلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس کو ظاہر پر معمول کریں گے، اس کو روحانیت پر معمول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اس میں طویل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی کیا وجہ؟ ہاں، تعویل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ظاہری واقعہ، اس کو تعویل ہو نہیں سکتی، اس پر تعویل ہو ہی نہیں سکتی. تعویل دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک اس آیت میں جو کہہ رہے ہیں آپ، کیا خدا کا رسول قرآن کے خلاف غلط قسم اٹھا سکتا ہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا دیکھیں وہ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ. وہ آپ کا فہم ہے. چلیں آپ اپنا فہم، میری بات سنیں، میری جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے. میں اس بات کو بیس بنا کے آپ کے فہم کو غلط قرار دے رہا ہوں کہ آپ کا وفات عیسیٰ والا فہم غلط ہے. چلیں اللہ کے رسول غلط نہیں کہتے. ٹھیک ہے، آپ اپنا فہم اپنے پاس رکھیں، ہمارا فہم ہمارے پاس رہے. ہم خدا کے فضل سے اپنے فہم میں سچے ہیں، قرآن سچے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ قسم جو ہے بس اسی ایک حدیث پہ لاگو ہوتی ہے، باقی کہیں بھی نبی پاک قسم کھا کر بات بیان کریں تو وہاں اس قسم کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں طویل شویل کر سکتے ہیں، صرف اس ایک حدیث میں نہیں کر سکتے. یہی ہے جی. آپ کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب کوئی خاص قلم الف لام لگ جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو ابھی کا قاعدے کا نہیں پتہ چلا؟ دیکھیں محترم ربی صاحب، یہ مجھے بھی پتا، اس سے خاص قسم مراد ہے، خاص کتاب نہیں، خاص قسم. اور خاص قسم اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، بالکل غلط کتاب نہیں ہے. ال کتاب ہوگا تو خاص کتاب ہوگی، ال قسم ہوگا تو خاص قسم ہوگی. یار صاحب آپ کی آواز سلو آ رہی تھی، میں نے سنا نہیں، سوری. صاحب اس کو مائک بند کریں ان کا. ہم نے 3-4 بار آپ کو موقع دے دیا، تو اب اس کو جی چلیں ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دیکھیں مجھے آپ جب آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی نا، جو رسول پاک کی حدیث تھی، اس میں انہوں نے اللہ کی قسم کہا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کہا تھا. مجھے تو اسی وقت بات کا سمجھ آ گیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ تم میں نازل ہوں گے. اگر تعویل نہیں کرنی تو پھر وہ اصحاب کے اندر ہی نازل ہونا تھا، انہوں نے وہ نہیں ہوئے تو اب تو وہ نازل ہو ہی نہیں سکتے پھر. جی شکریہ امجد صاحب، آپ نے یہ کویسچن کیا، یہ اور بھی کافی سارے ساتھی کویسچن کرتے ہیں، تو اس کا جواب سن لیں کہ قسم والی بات کی طویل نہیں ہوتی. یہ اصول مرزا صاحب کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہاں تو پھر وہ تو یہ اس کے پابند آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. ہمارا طویل کرنے نہ کرنے کا اصول قسم نہیں ہے. حمزی صاحب میرا خیال ہے اس بحث کو وائنڈ اپ کریں. ہاں یہ قسم کا جو اصول ہے یہ مرزا صاحب کا ہے، تو آپ پابند ہیں، ہم نہیں، کیونکہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے. بات سنیں، ان کے باقی کے اصول بھی پھر ماننے پڑیں گے نا، وہ بھی تو آپ مانے نا جو مربی صاحب نے. دیکھیں مرزا صاحب کے اصول آپ مانیں گے امجد صاحب، ہمارے لیے نہیں ہے حجت، وہ آپ کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ہم نے ان کا جواب دے دیا، اب اس کو میرا خیال ہے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. فائدہ نہیں ہے نا بحث کا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. جی اب میں نیکسٹ آرڈر دوں گا، آپ ذرا صوفے پہ بیٹھے، چائے شائے پیئیں، تشریف رکھیں نیچے، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کو لیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ جی. حمزی صاحب میں دوبارہ اس کو سمجھا دیتا ہوں، دوبارہ میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں. لیکن ربی صاحب میری ایک بات سن لیں،
یہ اب آپ ضیاء رسول صاحب سے نہیں بات کریں، آپ یہ ہم سے بات کریں. بالکل، میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ضیاء رسول صاحب میرے مخاطب نہیں ہیں، ان کو میں نے سمجھا دی بات. یہاں پہ جو حضور قسم کھا رہے ہیں پیچھے 3 لائنیں پہلے، کامن سینس کی بات ہے کہ اسی قسم کی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں حضور نے کوئی کہا ہے کہ وہ جو قسم ہے اس پر میں یہ قسم کھا رہا ہوں؟ حضور یہ فرما رہے ہیں، اب دیکھیں حضور کے الفاظ دیکھیں، والقسم یدل علی ان الخبر، یہ قسم جو پیچھے بیان کی گئی ہے رواہ مسلم والی، اس پر دلالت کرتی ہے معمول علی الظاہر، یہ ظاہر پر معمول ہوتی ہے کہ آج سے 100 سال تک دنیا میں، اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سارے مر جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں قیامت کرنی، ملی ہوئی قیامت اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ قیامت سے پہلے 100 سال ہمارے بچے یا ہمارے دادے پردادے، اس کو 2-3 نسلیں کہہ لیں. اور حضور فرما کیا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لا تعویل فیہ ولا استثناء. اس قسم میں یہ جو 3 لائنیں پہلے بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے، کوئی تعویل بھی نہیں ہے. وَإِلَّا فَأَيَّ فَائِدَةٍ قانت فی ذکر القسم، پھر قسم کے ساتھ حضور نے الف لام لگا دی ہے. اور آگے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فتدبر، اس پر غور کر، کل متقین، متقیوں کی طرح، المحققین، محققین کی طرح. وَإِمَّا تَطْبِيقُ هَذَا الْحَدِيثَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَأْوِيلِ حَدِيثِ الدَّجَّالِ وَجَعَلَ مِنْ قَبْلِ الْاِسْتِعَارَاتِ فَنَقُولُ ان حدیث خروج الدجال یدل علی خروج طائفۃ الکذابین. اور ساری حضور اس پہ وضاحت کر رہے ہیں، 2 دفعہ الف لام لگا کر اس قسم کو بیان کر رہے ہیں. اگر الف لام نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ حضور چونکہ عمومی بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو قاعدہ ہے وہ اس قسم پہ بھی پڑھ سکتا ہے. یہاں معین الف لام بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس سے یہ واضح ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. ویلکم بیک احمد بھائی. اور جی بلال حنیف صاحب السلام علیکم، آپ تشریف لائے ہیں. اب آپ کو ہم نے بلایا ہے تو آپ فوراً واپس چلے گئے ہیں. جی جناب، آپ کا مائک وغیرہ